جب ہم اڈیالہ جیل کے حوالے سے بات کرتے ہیں، بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو وہ خبر یہ تھی کہ سلمان صفدر صاحب کی عدالتی حکم پر اڈیالہ جیل میں ملاقات کروا دی گئی۔ اب ہم کیا سمجھیں کہ جو ملاقات ہے اس کے بعد حکومت اور اسٹیبلشمنٹ میں جو تعلقات ہیں، جو دوری تھی، اب ان میں کوئی بہتری کی امید کی جا سکتی ہے سر؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ جہاں تک سلمان صفدر صاحب کی ملاقات کا سوال ہے تو عدالتی حکم کے مطابق سلمان صفدر صاحب آج اڈیالہ گئے ہوئے ہیں، اور یہ عدالتی حکم جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ آج صبح جب وہ کورٹ گئے اور کورٹ نے آرڈر کیا کہ سلمان صفدر جو ہے وہ ملاقات کر سکتے ہیں۔ جہاں تک میٹنگ کی بات ہے تو آج خیبر پختونخوا میں پشاور میں اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا، جس میں صوبے کے امن و امان کے بارے میں بریفنگ دی گئی، جس میں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب نے شرکت کی، وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب اور دیگر اعلیٰ حکام، سویلین قیادت بھی تھی اور عسکری قیادت بھی تھی، اور وہاں پہ کچھ مختلف جو ڈیسیشن تھے اس پہ بات چیت ہوئی اور بڑا کھل کے اپنا موقف رکھا گیا۔ سہیل آفریدی صاحب نے اپنا کھل کے اپنا موقف رکھا، جو دہشت گردی کے حوالے سے ہمارا سٹانس ہے اسی پہ بات ہوئی۔ پی ایس ایل کے میچز کرائے جا رہے ہیں، یہ بہت بڑی خوشخبری ہے پشاور کے لیے، اور پشاور زلمی کا جو ہوم گراؤنڈ ہوگا وہ عمران خان کرکٹ اسٹیڈیم پشاور ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ مالاکنڈ ڈویژن سے جہاں پہ اب حالات بہتر ہو گئے ہیں تو وہاں سے پاک فوج جو ہے وہ سویلین ایڈمنسٹریشن کے حوالے کر رہی ہے تمام چیزیں، تو اور باقی امن و امان کے حوالے سے اور دہشت گردی کی جاری جو لہر ہے اس بارے میں کافی گفتگو ہوئی۔ اچھا، اس پر دوبارہ سے آ جاتے ہیں شفیع صاحب، لیکن ظاہر ہے ہڑتال کے بعد سے ہم پہلی بار آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ سے ہی پہلا رابطہ ہوا ہے، تو اصل میں ہوا کیا؟ کیوں ویسی ہڑتال نہیں ہو سکی جیسی آپ چاہتے تھے؟ عمران خان کے ٹریٹمنٹ کے بعد یہ ملاقات ہونا جو آج ہوئی ہے، اس کے بارے میں بھی ذرا فرما دیجیے گا۔ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے معاملات جو ہیں آپ کے وہ طے پا چکے ہیں، تبھی یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تبھی عمران خان صاحب کو ہم نے دیکھا کہ ان کو ٹریٹمنٹ کے لیے باہر لے کر جایا گیا، ہاسپٹل میں لے کر جایا گیا، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ کے جو سی ایم ہیں وہ ہڑتال کے روز غائب رہے، اچکزئی صاحب بھی ایک اور جگہ کانفرنس میں، آسما جہانگیر کانفرنس میں تو شرکت کے لیے گئے، لیکن ہڑتال کے روز ہمیں ویسے متحرک دکھائی نہیں دیے۔ تو کیا واقعی اسٹیبلشمنٹ سے کچھ معاملات بیک ڈور طے پا گئے ہیں، اس لیے یہ ساری چیزیں ہوتی ہوئے ہمیں دکھائی دے رہی ہیں شفیع صاحب؟ دیکھیے، یہ صرف قیاس آرائیاں ہی ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ ہی تحریک انصاف کسی بیک ڈور رابطے پہ یا بیک ڈور پالیسی پہ کرنا چاہتی ہے، نہ ہم بلیو رکھتے ہیں۔ جہاں تک 8 فروری کا سوال ہے تو 8 فروری جو تھا وہ تحریک انصاف کا ایک کامیاب شو تھا۔ پاکستان کے ہر ضلع میں، ہر حلقے میں ہڑتال بھی ہوا، شٹر ڈاؤن بھی ہوا، پہیہ جام بھی ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ ریلیز بھی نکالی گئی۔ جہاں تک سہیل آفریدی صاحب کا سوال ہے تو وہ پشاور میں ہی موجود تھے، وہ پشاور میں رنگ روڈ بھی گئے، انہوں نے کنٹینر کا معائنہ بھی کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ پارلیمانی میٹنگز بلائی گئی تھی، اس میں تمام تر ڈیوٹیز جو ہیں وہ نمائندوں کو دے دی گئی تھی، اور تمام چیزوں کو سہیل آفریدی صاحب خود کلوزلی مانیٹر کر رہے تھے۔ تحریک انصاف کا 8 فروری کا شو آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان کے ہر ضلع میں ریلی بھی نکالی گئی اور بڑی بڑی مارکیٹیں جو تھی وہ بھی بند رہی۔ میں یہاں اپنا چاہوں گی، کیونکہ آپ نے اپنی اس گفتگو کے دوران کوئی 3 سے 4 مرتبہ یہ کہا کہ پاکستان کے ہر ضلع میں ریلیاں نکالی گئیں، ہڑتال ہوئی، شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوئی۔ میں خود بنی گالا کے علاقے میں رہتی ہوں شفیع جان صاحب، لیکن بنی گالا کا علاقہ جس کا نام ذہن میں آتے ہی فوراً سے بانی کا خیال آتا ہے، ان کی رہائش کا وہاں پر تھی، وہاں تک کوئی ایک دکان میں نے بند نہیں دیکھی۔ میں 8 تاریخ کی بات کر رہی ہوں، سنڈے کی بات کر رہی ہوں۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ ہڑتال کامیاب تھی، اگر کامیاب تھی، اور آپ یہ بھی الزام لگاتے ہیں، پی ٹی آئی کہتی کہ نیشنل میڈیا جو ہے وہ کنٹرولڈ ہے، انٹرنیشنل میڈیا تو کنٹرولڈ نہیں ہے نا شفیع صاحب، لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ سی این این ہے، الجزیرہ ہے، بی بی سی ہے، عرب نیوز ہے، نیو یارک ٹائمز ہے، ٹی آر ٹی ہے، رائٹرز ہے، ان میں سے کوئی ایک تو ہڑتال کو رپورٹ کرتا، سب نے بسنت کو رپورٹ کیا، ہڑتال کو نہیں کیا، تو وہ بھی کنٹرولڈ ہیں کیا؟ دیکھیے، خیبر پختونخوا کے تو ہر ضلع میں ہڑتال تھا، تمام بڑی مارکیٹیں بند تھی، جو مارکیٹیں اتوار کو اوپن ہوتی ہیں وہ بھی بند تھی۔ پنڈی کا میٹرو بند تھا، گرین لائن بس بند تھا، اسلام آباد میں وہ فلو نہیں تھا ٹریفک کا، اور میرے ساتھ آپ دیکھ لیں، میرے موبائل میں کوئی 500 سے زیادہ ویڈیوز ہوں گی مختلف شہروں کی، آپ اس میں دیکھ سکتی ہیں کہ تمام ہڑتال جو ہماری کال تھی وہ کامیاب تھی۔ جہاں تک سندھ کی بات ہے تو سندھ میں تو آپ کے سامنے ہے کہ 175 ہمارے رہنماؤں کو 8 فروری سے پہلے اٹھایا گیا۔ پنجاب حکومت کی اگر ہم بات کریں تو پنجاب حکومت نے تو بسنت، جو کہ جشن بہارا کا فیسٹیول ہے جو فروری کے آخری ہفتے میں ہوتا ہے یا مارچ کے پہلے ہفتے میں ہوتا ہے، اس کو 8 فروری پہ منعقد کر لیا۔ اس کے باوجود لوگوں نے بسنت کو ریجیکٹ کیا، اور لوگوں نے ہڑتال کو اور جو ہماری پہیہ جام شٹر ڈاؤن کی کال تھی اس کو کامیاب بنایا۔ اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کوئٹہ کے مناظر بھی آپ کے سامنے ہیں۔ جہاں تک میڈیا کی
بات ہے, بالکل میڈیا نے تو کوئی کوریج نہیں دی, نہ پہلے انہوں نے کسی احتجاج کو کور کیا. تحریک انصاف اور عمران خان صاحب تو ویسے ہی بلیک آؤٹ ہے, لیکن سوشل میڈیا جو ہماری طاقت ہے, سوشل میڈیا کی وجہ سے ہی یہ تحریک زندہ ہے. سوشل میڈیا کی وجہ سے ہی آج عمران خان صاحب کی تصویر لوگ دیکھ سکتے ہیں, ان کے بیان پڑھ سکتے ہیں, ان کی ٹویٹ پڑھ سکتے ہیں. تو سوشل میڈیا آپ دیکھ لیں کہ سوشل میڈیا پھر آپ کو نظر آ جائے گا کہ کس طریقے سے 8 فروری کی کال پہ پورے پاکستان نے عمران خان صاحب کی جو کال تھی اس پہ لبیک کہا.